ہیں قومی سلامتی کے سابق مشیر جناب ناصر جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. کیا کہیے گا؟ الحمدللہ ہر اعتبار سے عسکری محاذ پر، میڈیا کے محاذ پر، عوام کے محاذ پر اور اب سفارتی محاذ پر ایک کامیابی سمیٹی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. یہ تمام آیات میں جب ہمیں رب کریم نے سبق سکھا دیا تو پھر اس کے بعد کہا وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہہ دو کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے. تو آج ثابت ہو گیا. آج 10 مئی کا دن پاکستانی قوم کے لیے انتہائی مبارک دن ہے، اور 10 مئی اور 28 مئی بہت زیادہ دور نہیں ہیں. تو آپ خود بحیثیت پاکستان دیکھیے کہ مئی کا یہ مہینہ آپ کے لیے کیا کچھ لے کے آیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. باقی اس مبارک دن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے پوری رات کی محنت کا بھی ذکر کیا ہے. جی ہاں جی ہاں. تو لازمی بات ہے بات چیت ہوئی ہے. تو جس میچورٹی کے ساتھ ہم آج تک چلے ہیں، آئی ایم شور کہ ساری بات چیت میں بھی وہی میچورٹی اور وہی نیشنل انٹرسٹ کو مقدم رکھتے ہوئے، قومی غیرت کو مقدم رکھتے ہوئے ساری بات چیت ہوئی ہوگی. اور اگر آج ہم نے اس چیز کو سیز فائر کے لیے تسلیم کیا ہے تو آپ دیکھیے کہ ہم آج کے دن تک کیا کیا اچیو کر چکے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اسٹریٹجک ڈیٹرنس جو انہوں نے ڈس بیلنس کریٹ کیا تھا، ہم اسٹریٹجک ڈیٹرنس جو ہے اپنی دوبارہ اپنے زور سے ری اسٹیبلش کر چکے ہیں. پھر جو ان کا لمیٹڈ وار کا کانسیپٹ تھا کہ نیوکلیئر کے ہوتے ہوئے بھی ہم آپ کے ساتھ لمیٹڈ جنگ لڑ سکتے ہیں، آج ہم نے اس کی بھی تدفین کر دی ہے. ہم نے اپنی اسٹریٹجک ریلیونس ری اسٹیبلش کر لی ہے. اور پھر آپ دیکھیے ہم نے یہ ان کو بتا دیا ہے کہ آئندہ اگر انڈیا میں کوئی اس طرح کا واقعہ دوبارہ ہوتا ہے تو وی آر ناٹ پریپیئرڈ ٹو پے دا کاسٹ فار دیٹ. اور ہم نے یہ بھی ان کو بتا دیا کہ آپ کے پولیٹیکل سروائیول کے لیے بھی ہم کوئی قیمت ادا نہیں کرنا چاہتے، خود اپنے طور پہ کرنا ہے جو کرو. تو انڈیا کی جو ریلیونس ہے ہم اس کو بھی ڈینٹ ڈال چکے ہیں. ہم پورے خطے میں جو ہے اسٹیبلٹی کو اسٹیبلش کر چکے ہیں. ہم انڈیا کو برے طریقے سے ایکسپوز کر چکے ہیں اور پوری دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ جس طریقے سے وہ سارے بھاگ بھاگ کے انڈیا جا رہے تھے، اصل میں ان کی ڈیسٹنی جو ہے وہ ڈیسٹینیشن بھی اور ڈیسٹنی بھی وہ پاکستان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور ناصر صاحب اب جب یہ سارے مراحل گزرنے کے بعد ہم پاکستانی قوم کو کہ یہ کچھ آپ نے اچیو کیا ہے تو تب بات ہوئی ہے. ناصر صاحب میں یہی کہہ رہا تھا، آپ بتائیے اس اتفاق کرتے ہیں کہ اب جب یہ سارا معاملہ ایک اعتبار سے اپنے ایک منطقی انجام تک کہہ لیجئے یا ایک اہم کنکلوسو مرحلے کے قریب پہنچا ہے تو بھی الفاظ میں کہہ لیجئے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یعنی اللہ ہیز بین سو کائنڈ، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر یہ معاملہ آج اب سے 12 گھنٹے یا 16 گھنٹے پہلے ہوا ہوتا جو خبر ہم ابھی کہہ رہے ہیں تو اس وقت کے آپٹکس کچھ اور ہوتے ہیں. حالانکہ ہم تو تب بھی کہہ رہے تھے، عوام تو تب کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ کریں وہ کریں، لیکن ہم کہنے ہم ایک ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہتے ہیں. ہم نے کوٹ ان کوٹ پاپولر اقدام نہیں کیا، ہم نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ افواج فیصلہ کریں گے، وہ جب بھی فیصلہ کریں 30 سیکنڈ بعد رسپونڈ کرنے کا فیصلہ کریں، 30 مہینے بعد کریں، ہم ان کے ساتھ کھڑے. لیکن اٹ کوڈنٹ بی بیٹر دین دس جو اس وقت جو معاملہ ہوا ہے کہ ہم کہتے رہے یہ مت کرو مت کرو، ایک بار 2 بار سیاسی قیادت عسکری قیادت سب کہتے رہے مت کرو. پھر ہم نے کہا کہ اب تم نے حد کر دیے، اب ہمارے جواب کا انتظار کرو. پھر ہم نے جواب دیا، ایک جواب 2 جواب متعدد جواب دیے، ہر جواب ثبوت کے ساتھ دیا. اور پھر اس نہج پر آ کے ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اس ملک سے جہاں سے کل یہ آواز آ رہی تھی کہ اٹس نن آف آور بزنس، وہاں سے ٹویٹ آیا کہ ہم نے دونوں ممالک سے شب بات کیے اور بہت شکریہ دونوں ممالک کا. اس سے اچھا کیا ہو سکتا تھا؟ کل تک کی زبان آپ کو پتا ہے جی ہاں کہ کیا زبان تھی، انداز ہی الگ تھا، زبان تھی کیا زمینی زبان تھی، کیونکہ اسٹریٹجک پارٹنر تھا نا ان کا.
جی. تو آج کی زبان دیکھی ہے آپ نے؟ یہ آج کا مبارک دن ہی یہ زبان لے کے آیا ہے. اور جتنی کچھ میں نے آپ کے سامنے اپنی اچیومنٹس رکھی ہیں پاک عوام کی، پاک افواج کی، پاکستان کی، تو وہ کل تک میسر نہیں تھی ہمیں. ایگزیکٹلی آج اویلیبل ہوئی ہیں. 10 مئی تو ہماری رائز کا دن ہے. یس. دس از اے ڈے فار اس ٹو رائز ناؤ. وی ہیو ری اسٹیبلشڈ اوور ریلیونس. اور دیکھیے 9/11 کے بعد سے پاکستان نے اتنا کچھ کیا، لیکن کس طریقے سے انڈرمائن کیا گیا. آج ہمارے اوورسیز، ہمارا پاسپورٹ، یہ ساری چیزیں کتنی انڈرمائن کرتے تھے. لیکن جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنی اسٹریٹجک ریلیونس کو جو ہے ری اسٹیبلش کیا ہے، ہم نے سارے دھونے دھو دیے. یعنی سر ہم نے یہ کہنا ٹھیک ہوگا نا کہ ہم نے دنیا کو بتا دیا. اور اگین یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، جذبات تو ہمارے ہیں. میں صبح سے، کل رات سے، بلکہ 3 دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر کوئی کہہ رہا ہے ہم جذباتی ہو رہے ہیں تو بالکل ہو رہے ہیں، اون کرتے ہیں اس کو. بھائی اپنے وطن کے معاملے پہ اور ان دونوں میں جذبات نہیں ہوں گے تو پھر ایسے جذبات پہ تف ہے. لیکن ہم جوش میں بھی ہوش کی بات کر رہے ہیں. تو یو وڈ اگری نا کہ یہ صرف جذباتی بات نہیں ہے، کہ یہ ہم نے بتایا ہے کہ اب یعنی یہ مختلف معاملہ ہے. اب ہم سے آپ ویسے نہ نمٹیے، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو یا جنگ کا میدان ہو. زیادہ پرانی بات نہیں ہے. میں کوئی آف کورس آئی ایم ناٹ ڈرائنگ پیرالل، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ ایک کھیل کا مقابلہ چیمپئنز ٹرافی کے عنوان سے وہ بھی جب یہاں ہونا تھا اور وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں آئیں گے، ہم نے کہا نہیں، پھر اب ہمیشہ یہ نہیں ہوگا. اب آپ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے، اور پھر آپ یہ اس کو لکھ کر دینا پڑے گا کہ ہم نہیں آئیں گے. اس وقت مجھے یاد ہے سب کہتے تھے کہ پاکستان کو کیا ہو گیا ہے، پاکستان احمق ہوگی جنت میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آئی سی سی پر بھارت کا غلبہ ہے، یہ آئی سی سی کبھی لکھ کر دے گا ہی نہیں کہ پاکستان بھی نہ انڈیا. ہم وہاں پر ڈٹ گئے، وہ کامیابی. یعنی یہ کہ ہم نے مختلف سیریز آف ایونٹس میں پچھلے عرصے میں بتایا ہے کہ ڈیل وتھ اس ڈفرنٹلی ناؤ. اٹ ول ناٹ بی دا کیس ایز اٹ یوزڈ ٹو بی ارلیئر. یا پہلے آپ اگر کسی خمار میں تھے بھی تو اب اس سے نکل آئیے. دیکھیے جذبات تو ہمارے ہیں، کیونکہ ہم اپنے وطن عزیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. جوش تو ہے، اور یہی جوش جو ہے نا ہمارا اثاثہ ہے. جی ہاں. لیکن رب کریم نے ہمیں ہوش بھی عطا کیا. Precisely. اس میں پورے کرائسس میں آپ دیکھیے کتنے ہوش کے ساتھ ہم نے ہر چیز، اخلاقیات کا، ڈپلومیٹیکلی، ہر پیڈسٹل پہ ہم نے مورل ہائی گراؤنڈ پہ رہ کے تو آپریٹ کیا. حالانکہ وہ کوشش کرتے رہے ہمیں جو ہے وہ کہ ہم اپنا ہوش کھوئیں، ہم ڈیسپریٹ ہو کے کوئی جواب دیں. بار بار کوشش کرتے رہے، ہم نے نہیں کیا. نہیں کیا جوش سے ہی ہے. ہاں. لیکن کیا ہوش میں ہے. ہوش. اگلی بات کھیل بھی لیں گے، ذرا پہلے اس وقت برابری تو کر لیں. جی. توازن تو بحال کر لیں. کھیل بھی لیں گے اگر کھیلے تو. ہاں صحیح بات، بالکل ٹھیک. میرا مطلب ہے ہمیں کھیلنا آتا ہے. فی الحال ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں لڑنا بھی آتا ہے. ہاں. اور ہم نے ابھی اس چیز کو ذرا بہتر برابری کے طور پہ حل کرنا ہے. پہلی بات ہمیں ان پہ گہری نظر رکھنی ہے کہ سیز فائر اور اس ساری چیزوں کا، ان کی موومنٹ وغیرہ کا سارا ہمیں نظر رکھنا ہے. دوسری بات، جو انڈس واٹر ٹریٹی انہوں نے یونیلیٹرلی سسپینڈ کی ہے، اس کو خود بخود ریڈیم کریں. مزید جھگڑے کی طرف اس چیز کو نہ لے کے جائیں، کیونکہ آج ہم نے ان کو ثابت کر دیا کہ ایکٹ آف وار ہوتا کیا ہے. جو ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہمارا پانی آپ بند کریں گے تو یہ ایکٹ آف وار ہوگا. تو ایکٹ آف وار بھی ہم نے کتنے طریقے سے ہم کو ریڈیفائن کر دیا. دوسرا یہ جو بلوچستان میں اور کے پی میں یہ جو حرکات کر رہے ہیں، جو ٹیررزم کا ہمیں آرگنائز طریقے سے ہمارے خلاف چل رہے ہیں، اس کو بھی بند کریں. تو یہ جو موقع ہے نا، یہ سیز فائر اور یہ وہ، تو ابھی یہ ہم نے اگر جواب دیا ہے تو ہمیں اینڈ سٹیٹ کا بھی اندازہ ہے کہ ہم نے اس کو کہاں پہ مکمل اس طریقے سے کرنا ہے. فیوچر میں ہمارے ساتھ ٹھیک چلیں. ہم بہت ذمہ دار قوم ہیں اور ورنہ لڑنا ہمیں آتا ہے. تو بہتر آپ کے لیے یہی ہوگا، جو بھی آپ کی اسٹریٹجک ریلیونس ہے، جو آپ کے اوپر ہمارا دھاوا بیٹھ گیا ہے، تو آؤ ذرا برابری کے ساتھ ابھی بات چیت کرتے ہیں. تو پلیز، لڑنا بھی آتا ہے، کھیل ایک کام نہیں آتا، ڈرنا نہیں آتا ہمیں. اس پر ہمارے یہ کام آپ لوگ کر لیں. نیکسٹ ٹائم اس کے علاوہ میں سوال، نیکسٹ ٹائم وی ول ناٹ پے فار دا پولیٹیکل سروائول. اپنے بس پہ اگر دم ہے تو جیو. اور یہ جو ہندوتوا والی سوچ ہے نا، یہ
لانگ ٹرم میں ان کو اور بھی نیچے لے جائے گی. رائٹ, آپ دیکھیے گا. نو مور. بہت شکریہ سر, تھینک یو.